جی ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان کے حال کے اندر موجود ہیں، اور ہم جو ہے اس وقت ملاقات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ جناب سلیم مانڈوی والا صاحب سے۔ ہم اندر جا کے یہاں پر کچھ جو ہے وہ ڈاکومنٹری بھی بنائیں گے، اور جو ہے سلیم مانڈوی والا سے ملاقات کریں گے۔ اندر جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی سینیٹرز ہیں ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت جو ہے جو پاکستان کی جو صورتحال ہے، سیاسی اور ریاستی جو صورتحال ہے، اور جو مسلم کمیونٹی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس وقت، کشمیر کا مسئلہ، اس کے ساتھ جو ہے برما اور فلسطین کے اندر اسرائیل نے رات کو ایک جارحیت اور انسانیت سوز مظالم جو ڈھائے گئے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے سینیٹر رحمان ملک صاحب سے بھی، سلیم مانڈوی والا صاحب سے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اندر چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویک اپ کال وتھ ضیاء مغل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء مغل۔ ناظرین، میں اس وقت ڈپٹی چیئرمین سینٹ جناب سلیم مانڈوی والا صاحب کے آفس میں بیٹھا ہوں، اور آج یہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینیٹر ہیں، اور ہمارے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے اندر جو ہے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر منتخب ہوئے ہیں۔ 2013 کے اندر بطور وزیر خزانہ پاکستان وفاقی وزیر کے طور پر یہ اپنا کردار ادا کر چکے ہیں۔ پاکستانی سیاست اور اکنامیکلی جو ہے بہت بڑا فہم رکھتے ہیں یہ، تو آج ہم ان سے جو ہے وہ مختلف ایشو کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو سلیم مانڈوی والا صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام کے اندر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا مانڈوی والا صاحب، یہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو میری چونکہ آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے آپ کا الیکشن سینٹ کے بعد، تو میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا بطور ڈپٹی چیئرمین آپ منتخب ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اپنے چینل کی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ تو مانڈوی والا صاحب، دوسرا چیز جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت بہت جو ہے ہاٹ ایشو اس وقت ہمارے سابق وزیر اعظم قائد پاکستان مسلم لیگ نون جناب میاں نواز شریف صاحب، ان کا جو بیانیہ ہے وہ جو ہے بظاہر ایک کوئی نیا بیانیہ نہیں ہے، تو یہ جو پورے ملک کے اندر اتنا شور ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ آپ اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، ایک تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس وقت اور اس موقع پہ آ کے نواز شریف صاحب نے کیوں یہ اسٹیٹمنٹ دیا، کیونکہ یہ تو جب انسیڈنٹ ہوا تھا وہ خود پرائم منسٹر تھے، اس کی انویسٹیگیشن بھی ان کے ہوتے ہوئی سارا کچھ ہوا، انہوں نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا۔ تو سب کو جنرلی کل اس میں سینٹ پہ بھی بڑی ڈبیٹ ہوئی، بڑے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از مور آف اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دین اینی تھنگ ایلس، جسٹ ٹو گیٹ اٹینشن آف دی پیپل ہو آر انٹرسٹڈ ان دس ایشو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو آبویسلی ان کو یہ اسٹیٹمنٹ اس موقع پہ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے اپنے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہی انہوں نے اپنے پولیٹیکل سچویشن کو انڈو کرنے کے لیے دیا ہے، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ ان کی طرف سے فوکس ہٹ کے ایک دوسری طرف فوکس چلا جائے، مگر یہ چیزیں کرنے سے اور نقصان ہی ہوگا ان کا، کیونکہ ایک پرائم منسٹر جو کہ ایک اوتھ لیتا ہے، اور ہم سب یہ اوتھ لیتے ہیں جو بھی پبلک آفس میں آتا ہے، کہ ہم اپنے ملک کو اور اپنے آفس کو ہر طریقے سے پروٹیکٹ کریں گے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو اس ملک کو نقصان دے گی۔ تو اگر ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینا ہی تھا تو جب وہ پرائم منسٹر تھے تب دیتے، اور آبجیکٹ کرتے کہ جی یہاں سے لوگ گئے، اور انٹرسٹنگلی ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جی میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں۔ بٹ اینی وے، اب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے،
اور کل تو ڈیمانڈ سینٹ میں یہ ہوئی کہ جی وہ یہ اسٹیٹمنٹ واپس لیں اور اپولوجائز کریں پورے ملک کو کہ میں نے یہ غلط بات کی اور مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. بٹ ان کے بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, ان کا مقصد کوئی اور تھا, پرائم منسٹر کوئی اور بات کر رہے ہیں. تو دیر از اے اسٹیٹ آف کنفیوژن, اور گورنمنٹ ایکچولی ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن کا شکار ہے. جب سے یہ پیناما شروع ہوا ہے گورنمنٹ تو ایکچولی نظر ہی نہیں آئی ہمیں تھرو آؤٹ, اور آج بھی گورنمنٹ کا کوئی مجھے کوئی ایگزسٹنس نظر نہیں آتی ہمارے. بٹ اینی وے اب 15 دن رہ گئے ہیں گورنمنٹ کے ٹرم کو ختم ہونے میں, تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا, مثلا اللہ وزیر قانون پنجاب ہے, انہوں نے ایک بیان اپنا جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب منافقت سے کام نہیں چلنے والا. تو انہوں نے انڈورس کیا ہے سابق وزیر اعظم کے اس بیان کو جو انہوں نے ممبئی اٹیک کے حوالے سے دیا ہے. تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا آپ سے کہ یہ ایسا پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے, جو نظام ہے, ایسا کیوں ہے کہ جس وقت ہم گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں ہماری آنکھیں دھندلا دیکھ رہی ہوتی ہیں, چیزوں کو ہمیں چیزیں دکھلائی نہیں دے رہی ہوتی ہیں, اور جس وقت ہم سے ہاتھوں سے گورنمنٹ جا رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں ویژن کلیئر ہوتا ہے, پھر ہمیں چیزیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ ہم اسٹیٹ کے بطور پاکستانی پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کا بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں یہی اگر آپ نواز شریف صاحب کے خلاف اگر یہ پروسیڈنگز نہیں ہو رہی ہوتی, کرپشن چارجز ان کا ٹرائل نہیں ہو رہا ہوتا, پیناما لیکس نہیں ہوتا, تو آج آپ ایک ڈفرینٹ نواز شریف کو دیکھ رہے ہوتے. مگر کیونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کو فار ایور نااہل کر دیا گیا ہے, تو اب ان کو تو پتہ ہے کہ میں تو سیاست سے آؤٹ ہوں, تو بس وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اس ملک میں ہی سیاست نہ چلنے دوں, کیونکہ میرے لیے سیاست ختم ہو گئی. تو اب میں چاہتا ہوں کہ جی, اور جہاں تک رانا ثناء اللہ کی بات ہے, میں ان کی بات کو کبھی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ منافقت کی وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ ماسٹر ہیں خود منافق ہیں منافقت کے. بٹ اینی وے تو یہ سب باتیں میرے ویو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں بس اب کیونکہ میں سیاست میں نہیں ہوں تو پاکستان میں بھی سیاست ہے. ایسا نہیں ہے, پاکستان ایک بڑا مضبوط ملک ہے اور اس میں سیاست چلے گی, انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, آپ دیکھیں گے, اور نئی گورنمنٹ بھی آئے گی اور سسٹم ہمارا چلے گا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بیانیے کو کیسے لیتی ہے, اور پاکستان آپ بطور ڈپٹی چیئرمین آف سینٹ یا پھر ایز اے پاکستانی سینئر پولیٹیشین آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کیا؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کوئی پاکستانی بھی اس اسٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا, وہ اس کو کنڈیم ہی کرے گا, کیونکہ بیسیکلی ملک تو آپ کی ماں ہوتی ہے نا جی, تو آپ ماں کے خلاف کیسے کوئی اسٹیٹمنٹ برداشت کریں گے؟ تو یہ میں کیا, کوئی بھی پاکستانی آپ روڈ پہ بھی چل کے اس سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا. اور کل میں آپ کو بتاؤں جو ڈبیٹ ہو رہی تھی اس میں پی ایم ایل این کے جو سینیٹرز تھے وہ پریشان تھے, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں, اور واقعی میں وہ آئے بھی نہیں کل ہاؤس میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور اٹ واز ویری سیڈ ٹو سی کہ پی ایم ایل این والوں کی سینیٹرز کی کیا حالت تھی کل. تو یہ تو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, وہ ان کے اپنے لوگ بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پاکستان کی غیور عوام 22 کروڑ جو عوام ہے پاکستان کی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ہمارے ہاں پانی کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, ہمارے ہاں جو ہے وہ تعلیم کے بہت سارے مسائل ہیں. ہماری جو گورنمنٹ آتی ہے ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے 5 سال گورنمنٹ پورے کر کے اپنا ٹینیور جا رہی ہے, تو لوگوں کے مسائل وہاں پہ کھڑے ہیں, لوگ جو ہے وہ کسو کرسی کے عالم کے اندر ہیں, ملک جو ہے وہ عجیب دوراہے پہ آ کے کھڑا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی غیور عوام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, ان کے لیے ان مسائل کا حل کون تلاش کرے گا؟ وہ بیچارے اپنے مسائل جو ہے ابھی پھر الیکشن سر پہ ہیں, الیکشن کے لیے پھر جو ہے وہ لوگوں کے دروں پہ پولیٹیشین نے آنا شروع کر دیا, تو اپنے مسائل سے وہ آگاہ نہیں ہیں, یا پھر وہ اپنی آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اپنے کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے. اس بارے میں آپ کیا کوئی تفصیل سے بتائیں؟ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے اور سب سے بڑا پاکستان کے اندر پانی کا مسئلہ ہے.
اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو کوئی بھی پولیٹیشین جو الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو سرو کرے. میرا بھی جو دفتر ہے اس کا پہلا میرا گول یہ ہے کہ میں پہلے لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کروں. اور اگر کوئی بھی پولیٹیشین یا کوئی بھی جو پبلک آفس میں آتا ہے وہ یہ بھول جائے کہ میں نے اپنے لوگوں کے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، عوام کے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے اور ان کے مسئلوں کو حل کرنا ہے، تو وہ میرا خیال اس آفس میں پھر نہیں رہ سکتا. اور اسی لیے دیکھیں، ڈیموکریسی کا سب سے اچھی بات یہی ہے کہ جو آدمی یہ کمٹمنٹ کر کے آتا ہے کہ جی میں آپ کے یا اپنے ڈسٹرکٹ میں یا اپنے صوبے میں یا اپنے ایریا میں جو چیزیں جو پرومسز کر کے آتا ہے اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتا تو ڈیموکریسی کی یہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ لوگ پھر دوبارہ ووٹ کے ذریعے آپ کو ہٹا دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس چلنے سے صحیح لوگ، اچھے لوگ پولیٹیکل آفیسز میں آئیں گے اور لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے. اور میں کیونکہ پاکستان میں ہر جگہ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جہاں جس پولیٹیشین نے اپنے لوگوں کا خیال رکھا ہے، اپنے لوگوں کے ایشوز حل کیے ہیں، اپنے کانسٹیٹوئنسی میں کام کیا ہے، ادھر ایک جا کے آپ کو ایک فضا آپ کو نظر آتی ہے کہ یہاں جو آدمی ہے جو اس حلقے سے الیکٹ ہو کے آیا ہے اس کے لوگ اس سے خوش ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا پولیٹیکل سسٹم خراب ہے. دیر آر پیپل ان دا پارلیمنٹ جن سے لوگ خوش ہیں اور جن کو وہ الیکٹ کر کے واپس لائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور جو لوگ ڈیلیور نہیں کرتے اپنے لوگوں کو یا اپنی کانسٹیٹوئنسی کو، وہ آٹومیٹکلی آر ریمووڈ فرام دیئر آفس. اور یہ جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا آپ دیکھیے گا کہ یہ ہمارے سسٹم میں بھی بہتری آئے گی، ہماری پارلیمنٹ میں بھی بہتری آئے گی، ہمارے بہتر لوگ آئیں گے پارلیمنٹ میں اور وہ ذمہ داری کے ساتھ آئیں گے کہ اگر ہم نے ڈیلیور اپنے لوگوں کو نہیں کیا تو ہم واپس نہیں آئیں گے. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم چلا نہیں، اس کی وجہ سے ہر آدمی آتا ہے ایز این اپرچونسٹ کہ جی میں الیکٹ ہو گیا ہوں، اب میں جو ہے یہی میرا ایک چانس ہے اور مجھے پھر دوبارہ آنے کی امید نہیں. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل سسٹم چلے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی. جہاں تک آپ نے پانی کی بات کی، دیکھیں پانی کا ایشو بہت میجر ایشو ہے. پاکستان آلریڈی ہیز بین ڈکلیئرڈ کہ فرسٹ 10 ملکوں میں ہمارا شمار ہے جہاں پانی کی قلت ہو رہی ہے اور آگے اور ہونے جائے گی. اور اگر ہم نے اس کا کچھ نہیں کیا تو مے بی بائی 2030 پاکستان ول بی فیسنگ ڈراؤٹ سچویشن. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پولیٹیشینس کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، کہ پانی کے حالات کو بہتر کیا جائے، پانی کی سچویشن کو بہتر کیا جائے اور ڈیمز جو ہمارے بنانے ہیں ہمیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، اس پہ سیریسلی ہمیں کام کرنا ہے. نہیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کے لیے کھڑا ہوا ہے جو کہ وچ ول بی اے بگر چیلنج دین اینی چیلنج. تو یہ اس پہ آئی تھنک اور پولیٹیشینز بھی آر اویئر آف دس، اسٹیبلشمنٹ از آلسو، ادارے بھی اس کے بارے میں کنسرن ہے ان کا کہ جی ہم پانی کے بارے میں ہمیں سیریسلی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا مانوی والا صاحب، تھوڑا سا ہم اب انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کل رات جو ہے وہ کل کا دن ہمارے لیے بڑا ایک تکلیف دہ دن ہے، جس میں اسرائیل کی جارحیت سے تقریباً 54 سے اوپر جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں، جس کے اندر 18 جو ہے وہ بچے، معصوم بچے شامل ہیں.
اور آپ نے گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہوگا کہ کشمیر کے اندر بھارتی جارحیت سے جو ہے وہ تقریباً مور دین 30 جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اس میں بھی بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ برما کے اندر انسانیت سوز جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے، جہاں پر جو ہے وہ میں بلکہ پرسنلی برما کے اوپر جو ہے وہ جو ویٹیکن سٹی کے پوپ ہیں ان سے میں نے اٹالین لینگویج کے اندر جو ہے وہ ان سے اپنا ڈسکوری چینل کے اوپر ان سے بات چیت کی کہ بھئی میں چونکہ پرسنلی وہاں رہا ہوں اور مجھے دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر خاص کر کے انسانیت کے لیے ان کے اندر لوگوں کے اندر بہت بڑا جذبہ ہے۔ تو یہ جو ہے اب جو اوور آل گلوبل جو سچویشن بنتی جا رہی ہے، کل جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، وائٹ ہاؤس سے ایک اعلامیہ جاری کر دیا جاتا ہے کہ جو ہے جب بات فلسطین کی ہو تو حماس کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے، بات کشمیر کی ہو تو جو مجاہدین اپنی آزادی کی جنگ اس وقت وہاں لڑ رہے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ برما کے اندر سچویشن جو ہے وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس میں بطور مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سارے جو ایشوز ہیں نا، یہ انڈیویجولی کوئی کنٹری ٹیکل نہیں کر سکتی، اس میں مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے ان ایشوز کے اوپر، اب تب تک میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو سیریسلی لے گا۔ اگر پاکستان اس پہ کچھ بولے گا اور پاکستان اکیلے ہی کچھ بول رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا آپ کو سنے گی، مگر اگر سارے مسلمان ایک پیج پہ آ جائیں اور کل ایک کانفرنس بلا لی جائے اس کے لیے، اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے، تو دنیا کا فوکس اس کے اوپر آ جائے گا۔ تو جب تک مسلمان ان ایشوز کے اوپر دے ول ناٹ اسٹینڈ آن ون پلیٹ فارم، یہ ایشوز آپ دیکھیے گا، جب سے پیلسٹین کا مسئلہ دیکھ رہا ہوں یہی ایشوز دیکھنے کو آ رہے ہیں، اور اب نوبت یہ آ گئی کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ایمبیسی بھی شفٹ کریں گے، آپ کر لیں جو کرنا ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس کرولٹی سے انہوں نے آج لوگوں کو میسیکر کیا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہے، اور دنیا کو چھوڑیں آپ مسلمان ملک دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسلمانوں کی بے بسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بلینز آف مسلمان ہو کے بھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے ان ایشوز کے اوپر، اور ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، اور ہم چپ کر کے یہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تب تک آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، آپ کے ساتھ ہوگا تو شاید پھر آپ بھی کھڑے ہوں۔ تو یہ مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں ویکنیس ہے، اور جب تک مسلمان ایک پیج پہ نہیں آئیں گے اور ایک پلیٹ فارم پہ ایک ڈیسیشن نہیں لیں گے، which all Muslim countries should take a decision, nobody will take Muslim seriously۔ گلوبل جو ہے وہ پینل کے اوپر کمیونٹی تو موجود ہے، بہرحال جو ہے مسلم کمیونٹی موجود ہے۔ اب وہ کمیونٹی جو ہے فیلڈ میں کیسے کام کر رہی ہے یا اس کا پریکٹیکل ورک گراؤنڈ میں کیسا ہے وہ تو چلیں ڈکا چھپا نہیں ہے کسی سے بھی۔ میں یہ آپ سے بطور ڈپٹی چیئرمین سینٹ آف پاکستان آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جو ہے انٹرنیشنلی کوئی اپنا، کیونکہ آپ ایک درد شناس آدمی ہیں، آپ کی شخصیت جو ہے وہ انتہائی انسانیت سے پیار کرنے والی، تو آپ مانوی والا صاحب مسلم کمیونٹی کو جو اپنا رول اس طرح نہیں ادا کر پا رہی جو اسے کرنا چاہیے، اور پرٹیکولرلی پاکستان، کیونکہ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کو بطور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، پاکستان کے طور پر دنیا کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس ساری جو ہمارے ایشوز جو گلوبلی چل رہے ہیں؟ دیکھیں، میں گلوبل کمیونٹی کو تو اتنا بلیم نہیں کروں گا، میں مسلم لیڈرز کو کروں گا۔ میں مسلم لیڈرز کو کہوں گا، آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ اردوان نے اپنے سفیر امریکہ سے اور اسرائیل سے واپس بلا لیے۔ تو دیکھیں، جب تک اب یہ بھی ایک میرے ویو میں انڈیویجول سٹیپ ہے ٹرکی کا، تو جب تک آپ ایک کلیکٹیو ایک اسلامک کنٹری لیڈرز کی کانفرنس نہیں بلائی جائے گی ان ایشوز کے اوپر، اور ان ایشوز کے اوپر ایک ریزولوشن اسلامک کنٹریز پاس نہیں کریں گی، تب تک میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی سیریسلی لے گا۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایٹ آل ایون یونائٹڈ نیشنز
nobody takes Islamic countries seriously, کیونکہ آپ کی وائس ایک نہیں ہے, آپ ڈیوائیڈڈ ہیں آن ایشوز. جن ایشوز پہ آپ کو ڈیوائڈ نہیں بھی ہونا چاہیے آپ ڈیوائیڈڈ ہیں. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اینی اسلامک کنٹری یا اینی اسلامک کاز ول موو اہیڈ جب تک کہ آپ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے؟ اور یہ ہماری سب سے بڑی ویکنیس ہے. سوری ٹو سے سب ہم مسلمان ملک بھائی ہیں ایک دوسرے سے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں, مگر جب بات آتی ہے کسی اسلامک ملک کے لیے کھڑے رہنے کے لیے یا بات آتی ہے کوئی اسلامک کاز کے لیے تو پھر ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. اور جب تک یہ ڈویژن ختم نہیں ہوگا میرا نہیں خیال کہ دنیا ہمیں سیریسلی لے گی ایز دی اسلامک کنٹریز اور دی اسلامک ورلڈ. اچھا, لوکل سیاست کے اوپر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. ابھی حالیہ جو ہے سینٹ کے الیکشن ہوئے, رولنگ پارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور جو ان کی اتحادی پارٹی ہیں جو ان کا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے سینٹ کے اوپر کہ جو ہے وہ مطلب ہارس ٹریڈنگ ہوئی وغیرہ وغیرہ, جو سارے معاملات آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری پارٹیوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. پی ایم ایل این نے جو کہ اکیوز کر رہی ہے, انہوں نے اپنا موسٹ سینئر پرسن لیڈر آف دی ہاؤس ہو ریپرزینٹس دا پرائم منسٹر کو کھڑا کیا ایز فار چیئرمین سینٹ کینڈیڈیٹ. ووٹنگ ہوئی, ایک بھی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا, مائنڈ یو ایک بھی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا, اور ساری دنیا کے سامنے سارے میڈیا کے سامنے سارے ووٹ کاؤنٹ ہوئے. ہاں یہ ضرور ہوا کہ ساری اپوزیشن پارٹیز گورنمنٹ کے خلاف ہو, جو وہ نہیں کہتے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہوئی. ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی, ساری اپوزیشن گورنمنٹ کے خلاف ہو گئی. اس حد تک خلاف ہو گئی کہ انہوں نے ایک نئے آدمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو گئی بجائے گورنمنٹ کے کسی آدمی کو. تو یہ بات ان کو کرنی چاہیے کہ ہمارا کیا فیلئر ہوا. وہ اس کا ذکر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ ہوئی, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ سینٹ میں کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی. یہ ضرور ہوا کہ پارٹیاں اکٹھی ہو گئی, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, سب ایک پیج پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے گورنمنٹ کے آدمی کو ووٹ نہیں دینا اور ہم نے اس گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرنا. اور یہی ہوا. آپ نے دیکھا کہ کوئی, اور ان میرے کیس میں یہ کہوں گا کہ پی ایم ایل این والوں نے بھی ووٹ دیے. جی تو یا تو وہ کہیں کہ جی میں نے ان کو پیسے دیے, یا کوئی ایسی ہارس ٹریڈنگ ہوئی. وہ خود انہوں نے, ایک نے تو آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا ٹی وی پہ آ کے کہ جی میں نے ووٹ دیا, آپ کر لیں جو کرنا ہے, میرا ووٹ ہے, میری مرضی ہے. تو 4 تو مجھے پتہ ہے پی ایم ایل این کے سینیٹرز جنہوں نے مجھے ووٹ دیے. اور میں آپ کو اس ٹی وی کے ذریعے اور ویسے کہہ سکتا ہوں, میں نے کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں کی, نہ میں نے ان سے, یہ ضرور میں نے کیا کہ میں نے ان سے ووٹ مانگا. میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے ووٹ دیں بجائے میرے اپوننٹ کو دینے کے. اور اس میں مجھے کچھ ایڈوانٹیج بھی یہ ہوا کہ جو میرا اپوننٹ تھا وہ پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. تو اس وجہ سے بھی کچھ پی ایم ایل این والے انٹرسٹڈ نہیں تھے اس کو ووٹ دینے کے لیے. مگر جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہوئی, تو دیکھیں لابنگ کرنا, اپنے کولیگ سے ووٹ مانگنا, وہ تو از پارٹ آف اے الیکشن پروسیس. اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے. اور پھر آپ کو یہ کہنا کہ جی ہم نکال دیں گے جنہوں نے کسی اور کو ووٹ دیا, آپ نکال دیں. تو انہوں نے تو اوپنلی آگے ٹی وی پہ کہا کہ جی آپ مجھے نکال دیں. تو ووٹ تو دیکھیں ایک, اور اسی وجہ سے دا ووٹ از تھرو سیکرٹ بیلٹ. اب یہی اگر آپ شوئنگ آف ہینڈس کر دیتے نا تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں یا تو آپ الیکشن کو بائیک آؤٹ کرتے, یا تو آپ کہتے نہیں جی یہ الیکشن صحیح نہیں, ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے جی ٹھیک ہے بائیک آؤٹ کیا جی, الیکشن میں کوئی گڑبڑ تھی, کوئی خرابی تھی. آپ نے تو ایک دن پہلے تک ان کے لوگوں نے مجھے کہا جی ہم سویپ کریں گے الیکشن, ہم آپ کو ایسا شوق لگے گا سینٹ کو, ساری پارٹیوں کو, کہ وی ول ون مور دین 2/3 آف دا سیٹس ان دا سینٹ. کہا جی ٹھیک ہے, آپ بھی ادھر ہی ہیں, ہم بھی ادھر ہیں. اور اتنی
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت انٹینس لابنگ ہوئی. ہم ایک ایک پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر کے پاس گیا, میں ایک ایک ممبر کے گھر گیا ووٹ مانگنے کے لیے, جو کہ ایک سسٹم ہے, ایک طریقہ کار ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہوئی کیونکہ ہم ہار گئے, بھائی آپ نے یا تو آپ کوئی ویک کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے تو مجھے سمجھ میں آتا کہ آپ تیار نہیں تھے, یا تو آپ خود لابنگ نہیں کرتے. آپ نے خود بڑی انٹینس لابنگ کی. مولانا فضل الرحمان کے پاس ہم بھی جا رہے تھے, نواز شریف صاحب بھی جا رہے تھے. تو یہ کہنا کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہوئی, بکے میں فلانا ہے ڈمکانا ہے, میں آئی ڈونٹ اگری. الیکشن 2018 آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ضرور ہوں گے اور الیکشن پروسیس چلتا رہے گا. 2018 بھی نہیں, آگے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا, اور یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں الیکشن نہ ہونا پاکستان میں 10 سال 11 سال, دیٹ از ایکچولی واٹ ہیز پٹ پاکستان بیہائنڈ. الیکشن ہوتا رہے, آپ دیکھیے گا کہ سسٹم بھی ٹھیک ہوتا رہے گا, لوگ بھی ٹھیک آتے رہیں گے, آپ کا الیکٹورل سسٹم بھی صحیح ہوتا رہے گا. تو یہ جب تک یہ دیکھیں, آج ہم جب انڈیا سے بات کرتے ہیں, انڈیا میں کیا چیز ہم سے بہتر ہوتی رہی, یہی چیز بہتر ہوتی رہی. تو آج انڈیا از مچ مور اسٹیبل, اسٹرانگر دین اس, اکنامکلی بیٹر. یہی چیز ہمارے ہاں ہوتی, الیکٹورل سسٹم چلتا رہتا, تو آج ہم بھی شاید انڈیا سے کئی گنا آگے ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو کسی حال میں رکنا نہیں چاہیے. باقی یہ ہے کہ اس دفعہ تھوڑا ڈی لمیٹیشن کا ایشو ہے سینسس کی وجہ سے, کچھ ممبرز کے کنسرن ہے, کسی کی کانسٹیٹوئنسی آدھی ہو گئی ہے, کسی کی کانسٹیٹوئنسی ختم ہو گئی ہے. تو وہ چیزیں تھوڑی ذرا کلیئر ہونی چاہیے الیکشن سے پہلے. میری پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ اس الیکشن کو بہت خونی الیکشن کے طور پر دیکھ رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس کانٹیکسٹ میں اس کو خونی الیکشن کہہ رہے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے, بٹ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن روکا جائے گا یا کوئی الیکشن کیمپیننگ نہیں ہوگی یا سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ میرا نہیں خیال, وہ الیکشن ہوں گے جی انشاءاللہ. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن ہوں. اچھا مانوی صاحب یہ بتائیں, ابھی انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اگر, تو سینٹ آپ کے لیے ابھی ریسنٹلی جو ہے انتخاب ہوا ہے پورے سینٹ کا, تو اس میں جو ہے وہ آپ یہ جو کوارڈینیشن یا ان کا جو آپس میں سینٹ کا اور انٹرم گورنمنٹ کا, آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی دیکھیں یہ بھی ایک پروسیس ہے. انٹرم گورنمنٹ آئے گی, پولیٹیکل ایگریمنٹ سے آئے گی, اپوزیشن کا نامنی ہوگا, گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی, اور گورنمنٹ کا نامنی ہوگا, ہم ایکسیپٹ کریں گے. مطلب میوچل ڈسکشن سے گورنمنٹ آئے گی, انٹرم گورنمنٹ آئے گی, اینڈ دیٹس فائن, دیٹس پارٹ آف دا پروسیس. مجھے کوئی اس میں وہ ایکچولی کیونکہ یہ چیزیں سب نئی ہیں, ہر دفعہ پہلی دفعہ میں کریڈٹ دوں گا پریزیڈنٹ زرداری کو کہ انہوں نے اس سسٹم کو چلایا. حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ لاسٹ الیکشن آر او کے الیکشن تھے, ہم سب کہتے رہے آر او کے الیکشن ہے, مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں سسٹم کو چلنے دیں. تو سسٹم چلا تو آگے آپ نے یہ رزلٹ دیکھا. اگر سسٹم نہیں چلتا اور کوئی خرابی پیدا ہوتی تو پھر وہی ہم پیچھے چلے جاتے. اور تو اب بھی مطلب آئی تھنک سسٹم چلنا چاہیے. انٹرم گورنمنٹ آئے گی, اس دفعہ بھی آئے گی, اگلے الیکشن میں بھی آئے گی, اور یہ ایک پروسیس ہے. اور انٹرم گورنمنٹ از نو تھریٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ ایسی اس کو ذرا کوئی بہت زیادہ, وہ تو ان کا کام ہے الیکشن کرانا, چیزیں چلانا جب تک کہ الیکشن ہو, اینڈ دیٹس اٹ, اور یہ ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے. اچھا مانوی صاحب, اس وقت جو ہے وہ آپ کو پوری دنیا جو ہے وہ آپ کا یہ انٹرویو جو ہے وہ دیکھے گی, اور پرٹیکولر جو ہے وہ یورپ کے اندر آپ کا یہ انٹرویو چلے گا اور دیکھا جائے گا. یورپ کے اندر جو ہے وہ ہماری پاکستان کی بہت بڑی کمیونٹی ہے, فارنرز ایون یورپ کے اندر ہیں, امریکہ کے اندر ہیں, آسٹریلیا, آل اوور دا ورلڈ. جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, باہر جتنے پاکستانی ہیں میرے لیے وہ اتنے ہی عزیز ہیں جتنے پاکستان میں. اور میں جب بھی باہر جاتا ہوں اپنے پارٹی کے بھی اور دوسرے پاکستانیوں سے بھی ملتا ہوں,
اور ان کو انکریج کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کو پروموٹ کریں باہر. دے آر آور ایمبیسڈرز ابراڈ. ایوری پاکستانی از ایمبیسڈر آف پاکستان ابراڈ. میں ان کو کہتا ہوں کہ جی آپ لے کے آئیں, کیونکہ میرا فائنینس سے اور انویسٹمنٹ سے تعلق ہے, تو میں ہمیشہ پاکستانی بزنس مین کو یہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ پاکستانیوں کو لے کے آئیں, میرے پاس لے کے آئیں, میرے آفس کو استعمال کریں, اور جو بھی میری طرف سے فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے وہاں پاکستانی انویسٹرز کے لیے اور فارن انویسٹرز کے لیے ان کے تھرو جو وہ لاتے ہیں وہ میں ہمیشہ دیتا ہوں. آج بھی مجھے کبھی فون آتے ہیں, کبھی ای میلز آتے ہیں پاکستانیوں کے کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کمپنی کو لاتے ہیں. آئی ویلکم دیم کہ جی, کیونکہ پاکستانی ابراڈ آر این ایسٹ فار پاکستان, اینڈ آئی فیل کہ دے کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول فار پاکستان بینگ ابراڈ. اور ہمارا ان سے کنیکشن ہونا, ہمارا ان سے انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے. اور کسی فورم پہ بھی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پاکستانیوں سے میں ان ٹچ رہوں, اور ان کے جو بھی مسائل ہیں پاکستان میں اور ان کی ہیلپ لوں پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور وٹ ایور سپورٹ وی کین گیو ٹو دا پاکستانیز, آئی ایم آلویز دیئر فار دیم. تھینک یو ویری مچ فوکس نیوز کی طرف سے, اور میں پرٹیکولرلی آپ کا انتہائی مشکور ہوں, اور ایک بار پھر آپ کو جو ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.